تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ لا تعداد درود و سلام ہوں جناب نبی مہرباں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، گزشتہ خطبات میں فرض نماز، اس کی اہمیت اور اس کے اندر کے جو مسائل تھے، اس کے اندر جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، نماز با جماعت کے جو مسائل تھے ان کے بارے میں چند مسائل آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ فرض نماز کے علاوہ کچھ ہمیں نوافل پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت زمام بن ثعلبہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل علی غیرہا، کیا ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نمازیں ہیں؟ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرض نہیں ہیں مگر تم اگر اپنی مرضی سے پڑھنا چاہو تو یہ تمہیں اجازت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، یہی سوال انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا باقی 11 مہینوں میں بھی میرے اوپر روزے رکھنا فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، فرض تو نہیں ہیں مگر تم رکھنا چاہو تو یہ تمہارے لیے نفل ہوں گے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ساری بات سن کے جب وہ واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھے بتائی ہیں نا کہ 5 نمازیں ہیں، اور آپ نے مجھے بتایا کہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز تم پہ فرض نہیں کی گئی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں ان 5 نمازوں میں اضافہ نہیں کروں گا، یعنی 5 فرض نمازیں ہی پڑھوں گا۔ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، یہ کامیاب ہو گئے اگر اپنی بات پہ سچے رہے۔ یہ حدیث مبارکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے اوپر جو فرض نمازیں رکھی گئی ہیں، اصل سوال ان کے بارے میں ہونا ہے، اور فرض نمازوں میں اگر کمی رہ گئی تو جو بھی ہم ساتھ میں نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، وہ ساتھ میں ملا کے اللہ تعالیٰ جو ہم پہ ذمہ داری تھی نمازوں کی، فرائض کی، اس میں ہمیں کامیابی دے دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃہ، سب سے پہلا سوال عبادات میں سے جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن اکملها کتبت لہ نافلۃ، اگر اس کی فرض نمازیں پوری ہو گئی تو اس کی جو بقیہ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے زائد ہو جائیں گی، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ فإن لم یکن اکملها، اگر اس کی فرض نمازیں مکمل نہیں تھیں، خامی تھی، نقص تھا، تو قال اللہ سبحانہ لملائکتہ انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، فرض نمازوں میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہیں گے کہ دیکھو میرے اس بندے نے کوئی نفل نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، تو اگر نفل نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ وہ فرائض کی کمی ان نوافل کی وجہ سے پوری کر دیں گے۔ گویا کہ، اور یہ بات تو
تمام جو پچھلے ہمارے موضوعات گزرے ہیں، 3-4 خطبات جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ فرمایا تھا کہ ایسے آدمی کی نماز ہی کوئی نہیں، اور صحابہ تک کو آپ نے ٹوک دیا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ تو ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں پہ خامیاں، کوتاہیاں تو رہ جاتی ہیں، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور ان کمی اور کوتاہیوں کی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ان نوافل کی وجہ سے پوری کر دیں گے۔